بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم سپہ سالار کے حالات۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کے اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی انفرادفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخصیت میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اس طرح حضرت خالد بن ولید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان کی صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جنباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہ ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کے تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کی گئی تھیں۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد نے اور عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو محض مارکہ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھا۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر علم سنبھالیں، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم سنبھالیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کی بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر سے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں نواطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اسی مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے ذرا پہنے سر پر فلودی خود رکھے ہوئے تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کی صلاحیتیں جانبازی، دلیری اور خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور کے صحابی کے سخت سرزنش کی جاتی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کو کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی
دیت یعنی خون بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد دلیر، شجاع اور اپنے ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی کاروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر فاروق چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت سے بے انتہا محبت بھی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ